السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا واکراما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان محمد صدیق نقشبندی نظامی، کامل الفقہ جامعہ نظامیہ، آپ کو ہمارے منصف ٹی وی چینل کے پروگرام دین کی بات میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ بہت بہت آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہر پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ منصف ٹی وی چینل پر، منصف ٹی وی پر نشر ہوتا ہے، تاکہ آپ دین کی بات سیکھیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی آپ کے اسلامی کوشچنس ہیں، آپ ان کو ہم سے شیئر کریں اور اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات حاصل کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ بھی ہمارے اس لائیو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر اسکرول ہو رہے نمبر 04066666651 یا پھر 52 پر کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور گنگا جمنی تہذیب۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں اور انسانیت کو انسانیت سکھاتے ہیں اور انسانوں کو قابل رشک انسان بننے میں مدد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کیا کرتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے ملک کو ترقی دلانے میں اور وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں اپنا سارا وقت اور اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، ولی کی جمع ہیں اولیاء، ولی سنگولر ہے، اس کا پلورل آتا ہے اولیاء، اس کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی دوست کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سنو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ولیوں، اپنے دوستوں اور اپنے محبوبوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر دنیاوی ان سے چھوٹ جائے تو اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر مزید گفتگو کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ہم ان کو ہمارے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام علی محمد ہے جناب۔ جی فرمائیے، آپ کا کیا سوال؟ میرا ایک سوال ہے جناب کہ جو وتر کی نماز ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، وتر کی نماز 3 رکعت ہے نا جناب؟ 3 رکعت، جی ہاں۔ ہاں، اگر اس میں سے کوئی ایک رکعت لاسٹ والی
بھول جائے جی جی دوئی کے بغیر سلام پھیرے گا، کیا اس کو دوبارہ سے وہ 3 رکعت پڑھنی ہے یا سجدہ سہو کرنا ہے؟ جی جی ہاں جاؤ انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس جناب مہربانی. جی انشاءاللہ. تو محترم ناظرین و سامعین، ہم عرض کر رہے تھے کہ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ وہ بھی اولیاء اللہ میں سے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں. محترم ناظرین و سامعین، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اس پر کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ وہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کے چھوٹ جانے سے کبھی غمزدہ ہوگا، بلکہ وہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے. جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی زندگی ہوا کرتی ہے. محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. یوں ہی ہر کسی کو اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف خود بیان فرمائی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے نیک ولی کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کیے. یعنی ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک اعمال کر کے تقوی والی زندگی بھی گزارتے ہیں. یہاں پر 2 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے تقوی والی زندگی اختیار کرنا. حضرات محترم، ایمان لانے والا مومن کہلاتا ہے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر نیک اعمال بھی ہوں اور وہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں تقوی والی زندگی اختیار کیا ہوا ہو تو پھر وہ مومن کے درجے سے بلند ہو کر ولی کے درجے میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ ان پر کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ اور نہ وہ کسی چیز کی وجہ سے غم زدہ ہوتے ہیں. ہاں انہیں غم ستاتا ہے تو آخرت کا غم ستاتا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اس غم میں رہتے ہیں، کہیں اللہ کے بندے جہنم کے مستحق نہ ہو جائیں وہ اس میں غم زدہ رہتے ہیں. لوگوں کی بھلائی چاہنے میں وہ غمگین رہتے ہیں کہ فلاں بھی گناہوں کو چھوڑ دے، فلاں بھی گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کرنے لگ جائے، جہنم سے بچ جائے، اس کا غم ہوتا ہے. لیکن دنیا کا اور دنیا کی نعمتوں کا اگر ان سے وہ چھوٹ جائے تو اس کا کوئی غم انہیں نہیں ہوتا ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، انہی میں سے ایک عظیم الشان شخصیت جس کو دنیا سلطان الہند کے نام سے جانتی ہے، ہند الولی کے نام سے جن کو پکارا جاتا ہے اور جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. محترم ناظرین و سامعین، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہیں، لیکن یہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا لقب ہے. آپ کا نام حسن ہے، معین الدین بھی آپ کا لقب ہے، یعنی دین کی مدد کرنے والے. تو معین الدین حسن آپ کا نام ہے. سجزی اور سنجری دونوں کے متعلق علماء اکرام لکھتے ہیں سنجر ایک مقام کا نام ہے یا سجز ایک مقام کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بعض علماء سنجری کہتے ہیں اور بعض علماء آپ کو سجزی کہتے ہیں. جیسے ہم کو حیدرآبادی کہتے ہیں، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، ایسے ہی آپ کا یہ نام ہے حسن سجزی. تو حضرات محترم، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی یا سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی. اور کیوں نہ ہو کہ آپ کوئی عام انسان کے بیٹے نہیں ہیں، عام انسان کی اولاد میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے والد محترم 12 واسطوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، یعنی امام حسین کے اولاد میں سے ہیں، اور 11 واسطوں سے آپ آپ کی والدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسنی اور حسینی سید بنایا ہے، یعنی آپ کو نجیب الطرفین بنایا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان جو جاری ہوا ہے اس کے دونوں چشمے عطا فرما دیے ہیں. حسنی چشمہ بھی آپ کو دیا گیا ہے اور حسینی چشمہ بھی آپ کو دیا گیا ہے.
اس سے آپ سیراب ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے آپ اللہ کے مقرب بن گئے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلور کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائی۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی میرے بھانجے صاحب عمرہ کی تیاری کر چکے ہیں، جی بروز اتوار انشاءاللہ روانگی ہوگی۔ جی جی، اللہ ان کے عمرے میں برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ جی، پہلا عمرہ اپنی جانب سے، دوسرا عمرہ مرحوم والد کی جانب سے، تیسرا عمرہ ان کی والدہ بحیات ہیں جی جی ان کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں۔ جی اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عمرے کی ادائیگی ایک ہو جاتا ہے تو باری باری سر کے بال منڈوانا ضروری ہے کیا؟ جی جی پہلی مرتبہ تو پورے بال منڈا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ صرف ریزر کو سر پہ گھما دینے سے بس ہے، دوسری تیسری مرتبہ۔ جی جی ہاں، وہ پوچھنا اور تھا۔ دوسرا بعد سوال؟ میں دوسرا سوال، ہندوستان میں جو ابھی عام بات ہو چکی ہے جی کہ ویسٹرن بیت الخلا جو ہے گھروں میں بنوا دیا جاتا ہے، جی اس میں اسلام میں اس کی کچھ ممانعت ہے، بیٹھنے میں استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جی جی اس کا جواب مسئلہ جاننا چاہتا ہوں۔ جی وہ کرسی پہ بیٹھنے کی طرح ہوتا ہے، جی اس لیے اس میں پشو پیش ہے، اس کا مسئلہ جی، اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال؟ بس ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمارے پاس 3 سوالات جمع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ پہلا سوال کشمیر سے ہمارے بھائی نے کیا تھا کہ وطر کی نماز میں رکعت چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی ہے اور سلام بھی پھیر دیا گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر رکعت مکمل چھوٹ گئی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب کے چھوٹنے پر کیا جاتا ہے۔ جو واجبات نماز ہیں ان میں سے اگر کوئی ہمارا واجب ترک ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کی تلافی کے لیے آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں تو نماز ہماری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ مکمل رکعت چھوٹ گئی ہے اور اس رکعت میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، تو جب فرض ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، دوبارہ نماز ادا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا وطر کی نماز میں اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو آپ دوبارہ اس وطر کی نماز کو ادا کر لیں۔ اب چونکہ وقت نکل گیا ہے تو اس کی آپ قضا ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، عمرے میں بار بار سر مڑنا، یعنی اگر ہم عمرے کو جاتے ہیں تو پہلا عمرہ تو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسرا یا تیسرا یا جتنے بھی ہم عمرے کرتے ہیں یا تو کسی مرحوم کی طرف سے کرتے ہیں یا پھر کسی اپنے زندہ والد یا والدہ یا کسی رشتہ دار، بیوی، بچے یا بھائی بہن کی طرف سے ہم عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو چونکہ عمرے میں حلق کراتے ہیں، ہم پہلا عمرہ کرا کر اپنے بال نکلوا لیتے ہیں، تو اب دوسرا تیسرا جتنے بھی ہم عمرے کریں گے بال تو نہیں ہوں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بار بار سر منڈانا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ دوبارہ عمرہ کر رہے ہیں، 12 عمرہ کر رہے ہیں، تو جب بھی آپ عمرہ کریں گے تو اس کے بعد آپ اس طرح کو اپنے سر پر پھیریں گے جس طرح ہم پہلی بار کٹنگ کراتے ہیں یا سر منڈاتے ہیں، تو جس طرح سر منڈانے میں ہم پورے بال نکال دیتے ہیں اور اس طرح سارے سر پر پھیر دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس طرح ہے وہ اپنے سر پر پھیر لیا کریں مکمل طور پر، جس طرح ہم بال نکالتے ہیں پہلی کی طرح، اسی طرح سر پر اپنے ہمیں اس طرح پھیر لینا چاہیے، اس سے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی آپ عمرہ کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ پہلے عمرے کے بعد جو بھی عمرے کر رہے ہیں اس کے بعد سر پر آپ ضرور اس طرح منڈوائیں۔ اور ہم یہ بھی ناظرین کو کہہ دیتے ہیں کہ بار بار حجام کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے پاس شیونگ بلیڈ آتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں، وہی آپ سر پر پھیر لیں، انشاءاللہ آپ کا حلق ادا ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ ویسٹرن کموڈ ہے باتھ روم میں استعمال کرنا، اس پر بیٹھنا
اور اپنی حاجت ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونا کیسا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنایا ہے، یعنی زمین پر بیٹھ کر اپنی حاجت پوری کرنا، اپنی ضرورت کو پوری کرنا۔ اس میں زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے اور اس میں ہمارے لیے صحت کی بھی ضمانت ہے۔ اب جو ویسٹرن کموڈ وغیرہ ہے تو محترم ناظرین و سامعین، اس پر بیٹھ کر وضو کرنے کے بارے میں فراغت کے بارے میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں استقبال کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی صاحب، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ کا دعا، آپ لوگ کی ذریعہ لگائے اللہ تعالیٰ، تبھی تو دین سے اتنا جڑے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم پہ خاص رحمت اللہ کا۔ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین آمین، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ جی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، جی یہ اگر غیر کوئی ستائے یا اپنا تو سبوں کے لیے یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم 3 تسبیح کرتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک درود شریف کا۔ تو آپ یہ بتائیں، ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں بغیر تعداد کا، تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے یا تعداد کے ساتھ ہی کرنی چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹینشن سے بچانے کے لیے صاحب، جیسے دل میں ہمیشہ غم رہتے ہیں، بچہ نا بہت ستاتے ہیں بچہ کر کے، تو ہمیں نا اس کے لیے بتا دیجئے کہ ہم کون سی آیات یا کون سی ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے رہیں جو ہمارے نا بہت ہلکا رہے دماغ کا۔ اچھا، بچے بڑے ہیں آپ کے؟ جی بچے ہیں نا، بچے لڑکا ہے 18 سال کا۔ اچھا، ستاتا ہے وہ؟ جی وہ نا دوست یار میں زیادہ بزی رہتا، ہم لوگ کا مانتا نہیں بالکل کچھ بھی۔ ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے اور ان کے لیے کچھ کر ہی رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ ستاتا بالکل۔ ہمارے کوئی جواب نہیں، اب بارش میں اگر وہ بھیگا جا رہا ہم بولیں گے کہ بابو اندر آ جا، اب یوں آپ سمجھ لیجیے، تو یہ بھی بات میری نہیں رکھیں گے، اور ان کا دوست اگر رات سے 1 بجے 2 بجے فون مار دیں گے تو وہ اس کے بس چلے جائیں گے۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں، ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر محترم ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو بھی ہم خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میں عاطف نگر سے بات کر رہی ہوں۔ جی عاطفہ۔ جی نیو ایئر سیلیبریٹ کر سکتے کیا؟ جی نیو ایئر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کیا، نیا سال؟ جی نیا سال۔ جی اور کوئی کوشچن آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ، جزاک۔ آمین ویک، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم ویسٹرن باتھ روم یوز کرنے کے متعلق عرض کر رہے تھے۔ تو شریعت مطہرہ میں وہی چیز ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو جہاں پر کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظامات اور ان کے سنتیں بتائی ہیں، وہیں پر ضرورت سے فارغ ہونے کے مسائل اور اس میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اگر ہم اپنی حاجت کو پوری کرتے ہیں تو ہم زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جو ویسٹرن کموڈ ہے اور جو ہم اس طرح باتھ روم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا شریعت میں کوئی ممانعت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ صفائی کا خیال ضروری ہے۔ اگر وہ کموڈ ایسا ہے کہ اس میں پیشاب کرنے سے چھینٹے آپ پر پڑتے ہیں یا پھر اور کوئی اور بات ہے جس سے غلیظ پانی آپ کو لگ سکتا ہے، تو بالکل آپ ایسا کموڈ استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا ایک جگہ پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو 2 قبریں تھیں۔ حضور وہاں پر جلوگر ہوئے اور ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر آدھی کی اور ایک قبر پر ایک
اور دوسری قبر پر ایک آپ نے لگا دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی اور اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان ٹہنیوں کے ذکر کی برکت سے اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا، کمی فرمائے گا۔ ساتھ میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ چھوٹی چیزیں، وہ دو چھوٹی چیزیں کیا بیان فرمائی جس میں آج ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے، اکثر معاشرہ مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو حضرات محترم وہ دو چیزیں کیا ہے؟ نمبر ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا غیبتیں چغلیاں کیا کرتا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو قبر میں عذاب ضرور ہوگا، اور جو غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تو اس کو بھی قبر میں عذاب ضرور ہوگا۔ ہم ہمارے محترم ناظرین اور سامعین کو یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اس بات میں گھر گیا ہے کہ ہم جہاں بھی دل چاہتا ہے، اگر ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو ہم روڈ پر یا کہیں پر بھی ضرورت سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پیشاب کے چھینٹے ہم پر اڑتے رہتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور طہارت کا کوئی مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، چغلی تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ سامنے اچھا ملیں گے، وہاں سے وہ ہٹتے ہی کسی اور کے سامنے اس کی برائیاں شروع کر دیں گے۔ یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے اور قبر میں عذاب کو لانے والا عمل ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ویسٹرن باتھ روم میں اگر ہم اس طرح سے ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے نہیں اچھل رہے ہیں اور کوئی غلیظ پانی وغیرہ بھی ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس میں اپنی حاجت سے فارغ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم کموڈ میں بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو ایک اسٹول سامنے رکھ کر بیٹھیں تاکہ جو ہمارے اندر آنتے وغیرہ ہے اس کو صحیح پوزیشن ملے اور ہمارا پیٹ صحیح سے صاف ہو جائے، ورنہ پائلز کی بیماری تک ہونے کا ڈاکٹرز نے خطرہ بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم زمین پر بیٹھ کر ہی، جیسے ہی انڈینز ہوتے ہیں، انڈین باتھ رومز ہوتے ہیں، ویسے ہی بنائیں اور ویسے ہی استعمال کریں تاکہ ہم زیادہ صحت مند رہیں۔ ہاں، بڑے بزرگ حضرات ہیں جو بالکل نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اگر بیٹھیں گے تو اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے بنا رہے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اور مزید 3 سوال کیے گئے ہیں کہ ایک ہے اللہم انا نعوذ بک من شرورہم ونجعلک فی نحورہم، یہ ایک دعا ہے جو دشمنوں کے خلاف کی جاتی ہے، تو کیا یہ ہم ہمیشہ سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ تو محترم ناظرین و سامعین، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگ سکتے ہیں اور اس سے یہ طلب کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچا، اور تو ہمارے لیے ہماری ڈھال بن جا، اور تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ جو دعا ہے آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں تاکہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو سکے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں جو دعائیں حضور نے فرمائی ہے بہت ہی برکت ہوتی ہے، لہٰذا اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ ضرور ہر قسم کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک سوال ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ وغیرہ جو بھی ذکر و اذکار ہیں وہ تعداد کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا بغیر تعداد کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں جو بھی ذکر و اذکار ہوتے ہیں جو ایک تعداد کے ساتھ، معین تعداد کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اس معین تعداد کے مطابق پڑھنا ہی ہمارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ یہ مجرب وظائف ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے، اولیاء اللہ سے یہ جو وظائف چلے آتے ہیں یہ مجرب ہوتے ہیں، یعنی ایکسپیرینسڈ وظائف ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کا اہتمام کریں گے، تعداد کے ساتھ پڑھیں گے، تو ضرور آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی تعداد مقرر نہیں ہے تو آپ بغیر تعداد مقرر کیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ایک اور ہمارے 2 سوال باقی رہتے ہیں، انشاءاللہ وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ضرور ہم ملاقات کریں گے، امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रोग्राम हेल्थ और हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर TPS भंडारी। हेल्थ और हम लाइव बरोज़ जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। खूबसूरत मुशायरों और कवि सम्मेलन का हसीन संगम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। वाह, तू जो शिद्दत से याद आई है, आज क्या यौम बेवफाई है। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। क्या कहने, बड़े हुनर से हमारा मकान बेच दिया, सियासी लोगों ने हिंदुस्तान बेच दिया। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी, जो मेरी जिंदगी के साथ की है वही मरने पे फनकारी। देखिए महफिल मुशायरा हर सनीचर रात 10:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, दुनिया भर में अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर मुनसिफ टीवी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा मुनसिफ टीवी अब 20 से ज्यादा टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे टाटा पिंच, एयरटेल स्ट्रीम, गूगल प्ले स्टोर, सोनी टीवी, अमेज़न फायर टीवी, OTT प्ले, वाचू ऐप, जियो टीवी, VI मूवीज, एंड्रॉइड टीवी और एपिक ऑन वगैरह। मुनसिफ टीवी अब आपकी उंगलियों पर है, हर वक्त हर जगह रहें अपडेट, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से हो लुत्फ अंदोज, देखते रहें मुनसिफ टीवी की नशरियात। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एक और मरतबा आपका इस्तकबाल है आपके पसंदीदा प्रोग्राम दीन की बात में। तो ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात रह गए थे, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। एक सवाल ये था कि औलाद के सताने पर वजीफ़ा बता दें, यानी औलाद बालिग है और नाफरमान है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, याद रखें कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में बहुत जल्द कबूल होती है। तो हमारा मशवरा ये है कि वो अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए तहज्जुद का अहतमाम ज़रूर करें। जब आप तहज्जुद में उठें तो सलातुल हाजत की नीयत से आप 2 रकात नमाज अदा करें, अच्छी तरीके से वज़ू करें, पूरे सुनन और मुस्तहब्बात का लिहाज रखते हुए, और उसके बाद 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत से आप नमाज अदा करें। सलातुल हाजत की नीयत से नमाज अदा करने के बाद आप खूब अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, यानी अल्लाह की तारीफ़ात बयान करें। उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से आप दुरूद पढ़ें। उसके बाद एक दुआ है, वो दुआ पढ़ें आप। ये हमारा प्रोग्राम चूँकि YouTube पर लाइव हो रहा है तो आप बाद में भी हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं और इस दुआ को आप याद कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके आप इसको सुन सकते हैं। दुआ ज़रूर याद कर लें। वो दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंबिन वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। इस दुआ को आप कसरत से पढ़ा करें। और इसके अलावा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के रोज़ाना फ़जर और असर के बाद, फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ें। और सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नंबर 15 है, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, इसका विर्द करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर आपके नाफरमान बेटे को, बच्चे को या बच्ची को ज़रूर फरमाबरदार बना देगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नाफरमान औलाद को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एक और ये सवाल किया गया था कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना कैसा है, नया साल मनाना कैसा है। यहाँ पर हम हमारे नाज़रीन को ये बात ज़रूर बता देना चाहते हैं कि नया साल मनाना ये कैसा है। तो हम ये कहेंगे कि आप नया साल किस तरह मनाना चाहते हैं। इस तरह मनाना चाहते हैं जिस तरह गैर मनाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, शराब पी जा रही है, ज़िनाकारी हो रही है, या और भी बहुत सारी खुराफात हो रही हैं। इस तरह अगर आप मनाना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल इजाज़त शरीयत में नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप नए साल को इस तरह मनाना चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ रहे हों, एक साल शमसी लिहाज से ख़त्म हो रहा है और दूसरा साल शमसी लिहाज से शुरू हो रहा है, और आप चाहते हैं कि साल का इख्तिताम भी आपकी इबादत में गुज़रे और साल की शुरुआत भी आपकी इबादत से हो, इस तरह इस नीयत से अगर आप जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने साल तक ये शमसी साल देखना नसीब फरमाया है, इतनी ज़िंदगी तूने मुझको अता फरमाई है। इस तरह अगर आप मनाना चाहते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। याद रखें कि मनाना, कोई भी चीज़ को मनाना, उसके लिए एक कायदा हमारी शरीयत में बताया गया है। वो शरीयत का कायदा क्या है? शरीयत ने हमको ये बताया है कि मा मुराआतिल हुदूद, ये छोटा सा एक कायदा है, उसूल है हमारी शरीयत का, इसको हमेशा याद रखें। मा मुराआतिल हुदूद यानी शरीयत की जो बाउंड्रीज़ हैं, शरीयत की जो हद है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसके अंदर रहकर जो भी जायज़ काम आप करना चाहते हैं, शरीयत उसकी आपको बिल्कुल इजाज़त देती है। तो न्यू ईयर को अगर आप अल्लाह की इबादत के साथ मनाना चाहते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, कोई ये नाजायज़ और हराम नहीं है। हाँ, अगर न्यू ईयर को आप रात भर जाग कर गुजार रहे हैं और फिर नौज़ुबिल्लाह उसमें गुनाह कर इसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर अगले दिन भी फजर आपकी नहीं हो रही है, इस तरह नाफरमानियों में गुजार रहे हैं, तो न्यू ईयर ही क्या हर दिन हमें मनाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी से इंसान हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जा सकता है और जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता हमारा ख़ातिमा ईमान की हालत पर ना हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए फिर जहन्नम हमारा मुक़द्दर बन जाती है। लिहाजा इन बातों का ज़रूर ख़याल रखें। और शरीयत का जो हमने कानून और कायदा बताया है, जो उसूल बताया है, मा मुराआतिल हुदूद, के हुदूद की पाबंदी करते हुए आप कोई भी जायज़ काम कर सकते हैं। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि केक काटना कैसा है। हम किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, चूँकि ये काम किया जाता है, तो केक काटना कैसा है, केक खाना कैसा है। तो ये भी एक रिज़्क़ है, केक काटना भी जायज़ है, केक खाना भी जायज़ है, लेकिन तरीक़ा उसका ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा गैरों का तरीक़ा होता है कि गाने लगाए जा रहे हैं, फिर आइन 12 बजे ख़त्म हो रहा है और एक नया वक्त शुरू हो रहा है, तो फिर हम केक काट रहे हैं
اور اس کو لازم اور ضروری سمجھ رہے ہیں، ایسا ہی کرنے سے نیو ایئر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اس طرح کے خیالات اگر ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نیا سال شروع ہوا ہے، آپ ایک منہ میٹھے کے ساتھ یا مٹھائی کے ساتھ اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ مجھے سکون اور اطمینان ہی عطا فرمائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیک کاٹنا، کیک کھانا بالکل جائز ہے، لیکن اس میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدارا غیروں کے طریقے کو نہ اپنائیں، اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت میں اپنے سال کے آخری دن کو اور نئے سال کے پہلے دن کو آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ کریں، ان سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، تو ضرور آپ اس طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، جانتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوالات ہیں آپ کے؟ میرے دو سوال ہیں۔ جی، مزار پہ چادر چڑھانے کی منت کرنا کیسا ہے؟ مزار پر چادر چڑھانا، جی ہاں، اور کرامت کس کو بولتے ہیں؟ اچھا، کرامت کسے کہتے ہیں؟ جی، اور کوئی سوال؟ یہ نیو ایئر کو ابھی تو آپ بول رہے تھے، دیکھ لیے وہ سوال ہمارا، اچھا وہی تھا میرا، نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے؟ جی جی جی، ابھی اس کا جواب دے دیا گیا ہے، پھر انشاءاللہ۔ جی ہاں جی ہاں جی، اور کوئی سوال؟ جی نہیں جی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ایک تھا نیو ایئر کے بارے میں سوال جو پھر ایک اور مرتبہ پوچھا گیا ہے، تو ہم نے ابھی اس کا جواب دے دیا ہے، پھر بھی ایک اور مرتبہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ جائز طریقے سے اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزارنا چاہتے ہیں، اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہٹ کر آپ شور شرابہ، پٹاخے پھوڑنا، گانے لگانا، ڈانس کرنا، ناچنا اور بھی مزید جو برائیاں ہوتی ہیں ایسے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور دو سوال یہ پوچھے گئے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کی منت کرنا کیسا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں یہ اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر جو چڑھائی جاتی ہے اس کی ایک حکمت تھی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قبرستان میں جب دفن کر دیا جاتا تھا لوگوں کو، تو جہالت کی وجہ سے یا نامعلوم ہونے کی وجہ سے، معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ کبھی کبھی کسی اللہ والے کی مزار پر بھی چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ویسے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عام انسان کی قبر پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کی قبر پر بیٹھنے سے زیادہ انگاروں پر بیٹھنا تم گوارا کر لو، یعنی انگار پر بیٹھنا تو ہمیں گوارا ہونا چاہیے، لیکن کسی کی قبر پر بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی صاحب مزار کو، صاحب قبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کوئی آدمی اگر ہمارے اوپر زندگی میں آ کر بیٹھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ایسے ہی مردے جو ہوتے ہیں قبر میں ان کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، جانتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال بیان کریں بھائی۔ حجت میں MP سے بول رہا ہوں میں۔ جی جی فرمائیے۔ میرا ایک لڑکا ہے، وہ جیل میں چلے گیا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے دعا چاہیے سر، اس کو کچھ بتا دیجئے، نکالنا ہے اس کو۔ جی، لڑکے کی رہائی کے لیے آپ کو وظیفہ چاہیے؟ ہاں، لڑکے کی رہائی کے لیے صاحب۔ جی، تو جیل میں چلے گیا وہ۔ جی، تو اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ناحق آپ کے بچے کو جیل میں ڈالا گیا ہے یا آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی ہے؟
میرے گھر میں لڑکے نے تھوڑی غلطی کر دی تھی, کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اس نے بیان تو اپنے قریب تھے, بعد میں اس کو ڈرا دھمکا کے اس کو وہ کٹوا دیا. اچھا انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی صاحب. جی انشاءاللہ ضرور. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. تو محترم ناظرین و سامعین, یہاں پر ہم سے 3 سوالات ہوئے ہیں. ایک تو مزار پر چادر چڑھانے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. ہم نے بتا دیا کہ یہ جو حکمت تھی وہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ یا جو علماء اکرام مشائخ اعظام کا وصال ہو جاتا تھا تو ان کی قبر کو عام لوگوں کی قبر سے ممتاز کرنے کے لیے ایک چادر ڈال دی جاتی تھی تاکہ لوگ اس قبر کی بے حرمتی نہ کریں. عام قبر کی تو بے حرمتی نہیں کرنا ہے, لیکن جو خاص ہوتے ہیں تو ان کا تو زیادہ تعظیم اور ادب کا معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا ان کے قبر کی حفاظت کے لیے اور کوئی غلطی سے اس قبر کی بے حرمتی نہ کریں, اس ولی کی یا عالم دین کی, اس لیے چادر ڈال دی جاتی تھی. اس کے بعد یہ رواج ایک عام ہو گیا اور چادروں پہ چادریں آج ہمارے پاس آ رہی ہیں جو کہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی منت نہ کریں. یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے, یہ ایک عرفی منت ہے. شریعت میں منت کی 2 قسمیں ہیں, ایک شرعی ہے ایک عرفی ہے. شرعی منت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنی رکعت نمازیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی, یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی, یا میں حج کروں گا یا کروں گی, یا میں عمرہ کروں گا یا کروں گی. جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام ہو سکتا ہے اس کو کرنے کا آپ ارادہ کریں, اس کو شریعت میں منت کہا جاتا ہے جس میں اللہ کا تقرب مقصود ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا تو فلاں مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا اس کے بال فلاں مزار کے پاس لے جا کر نکالوں گا, یہ عرفی منتیں ہوتی ہیں. شریعت میں اس کو اگر آپ کا کام پورا بھی ہو جائے, آپ کی منت پوری بھی ہو جائے, اس کو ادا کرنا آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہوتا ہے. لہٰذا عرفی منتوں کو چھوڑ کر شرعی منتیں اختیار کرنی چاہیے. مزارات پر جو چادر چڑھانے کی بات ہے وہ اس حکمت کے تحت تھی کہ وہاں پر لوگ امتیاز کر سکیں کہ ایک ولی کی قبر ہے. اس کے بعد پھر اگر ایک سے زائد چادریں آ جاتی تو اٹھا کر کسی غریب کو دے دی جاتی. صرف ایک چادر رکھی جاتی تھی جب تک وہ پھٹ نہ جائے, گل نہ جائے یا خراب نہ ہو جائے, اس کے بعد وہ ہٹا کر دوسری نئی چادر ڈالی جاتی تھی. اب تو یہ عام ہو گیا ہے اور چادر تو اب قرآن کی آیتیں اس پر لکھی ہوتی ہیں, مقدس نام اس پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت پتلی بھی ہوتی ہیں, ہم کسی غریب کو دے بھی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی ہماری حکمت کے تحت کام شروع ہوئے تھے اس کو اگر رسم و رواج بنا لیا گیا ہے تو اس سے آپ احتراز کریں, ایسی کوئی منت نہ کریں. اور ایک سوال یہ ہوا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں, یعنی اگر کرامت کسے کہتے ہیں. کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے خارق عادت کوئی کام کسی سے سرزد ہو جائے, یعنی ایسا کام ہونا کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے, ہماری عقل اس کو قبول نہ کر سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ مردے کو زندہ, جو آدمی مر گیا ہے اس کو زندہ کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو جائے گا, ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی مردے کو زندہ کرنا, تو یہ کوئی ولی کیسے کر سکتے ہیں. تو محترم ناظرین و سامعین یاد رکھیں, اسلام کا عقیدہ یہ ہے الکرامت حق, یا کرامات الاولیاء حق. اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ حق ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے خارق عادت والے ایسے اختیارات عطا فرما دیتا ہے جس سے لوگ دین کی اہمیت کو جانیں, دین کو غلبہ حاصل ہو اور ان کی کرامت کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں. خارق عادت چیز دیکھ کر وہ لوگ اسلام کو جانیں, اسلام کو پہچانیں اور اسلام کی طرف آ کر اسلام میں آ کر پھر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اور محترم ناظرین و سامعین, جو بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرامتیں عطا فرماتا ہے, کسی کو ایک, کسی کو 2, کسی کو کئی کرامتیں عطا فرماتا ہے. لیکن یہ کرامتیں جو ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہیں, یہ عقل کے خلاف کام ہوتا ہے, یعنی عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو گیا. کرامت اسی کو کہتے ہیں, اس کو اپنانا, اس کے اوپر ایمان لانا
یہ عقیدہ اسلام میں سے، اسلام کے عقیدے میں سے ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو حق جانیں۔ جیسے ہم قرآن کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس علیہ السلام کو خط لکھا، جو یمن میں سبا میں رہا کرتی تھی، وہاں کی کوئین تھی، وہاں کی رانی تھی، تو سارا واقعہ قرآن میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ نے خط بھیجا کہ اسلام لاؤ اور میرے پاس آ جاؤ، تو آپ لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی۔ ملک شام، یمن اور ملک شام دو الگ الگ جگہ پر ہے۔ ملک شام سے ملک یمن جانے کے لیے اس دور میں 2 مہینے کا وقت لگا کرتا تھا، اتنی دور کا سفر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لائے، اور وہ تخت کیسا تھا؟ وہ تخت ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا اور بڑا وزنی اور بھاری، اور 7 محلوں کے اندر تھا، 7 ہر محل کو تالا لگا ہوا، سخت پہرے میں تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تو جو عفریت جن تھا اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے بھی چاہیے، اس سے پہلے چاہیے۔ تو ایک ولی آپ کے دور کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی جن کا نام آصف بن برخیہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، حضرت آصف بن برخیہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کی وجہ سے آپ نے ملک یمن سے تخت کو ملک شام میں پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر دیا۔ جب سامنے تخت کو آپ نے دیکھا سلیمان علیہ السلام نے تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، جانتے ہیں کیا ان کا کوشچن ہے، کیا ان کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا میرا سوال یہ ہے، کیا خبروں پہ ہمارے والد صاحب کے، داد صاحب دادماں کے خبروں پہ پھول لے آ کے ڈالتے رہتے نا، جی وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی۔ اور ہماری بھابھی صاحبہ ہمارے ابجان کے، ہمارے امی کے انتقال کے بعد جھگڑا کر کے چلے گئے، گھر میں ایسے ہی بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، کچھ وظیفہ بتائیے۔ آپ کے گھر والے لڑکے چلے گئے آپ سے؟ جی ہماری بھابھی۔ اچھا، بھابھی لڑکے چلے گئے؟ جی جی۔ بھائی جا کے لانے کا سے کہتی۔ اچھا، بہت گھر پریشان ہے ہم لوگ۔ جی جی انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی بس یہی۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب میں سید معین الدین سنگاریڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ؟ سر میرے 2 سوالات ہیں۔ جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا کرسمس منانا کیسا ہے، اور عام طور پہ اس میں مبارکباد وغیرہ بھی دیتے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کرسمس منانا کیسا ہے؟ ہاں مسلمانوں کا کرسمس منانا کیسا ہے؟ جی۔ اور دوسرا سوال آپ کا؟ نماز کی رکعتوں میں شک ہو کے کتنے پڑھے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی رکعتوں میں شک ہو گیا؟ جی ہاں۔ جی اچھی بات۔ اور کوئی سوال؟ نہیں ہونا، یہی 2 سوالات۔ جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن سے ثابت ہے کرامتیں حق ہوتی ہیں۔ آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے امتی ہیں اور اس دور کے ولی ہیں، انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ملک شام سے ملک یمن سے ملک شام میں بلقیس علیہ السلام کا تخت حاضر کر دیا، جو کہ مسافت جانے 2 مہینے آنے 2 مہینے لگتے تھے، اتنی دور کا سفر تھا، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے سامنے رکھ دیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، اور جب آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے تخت کو دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ جس کو فضل دینا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لہٰذا اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہوتی ہیں، ضرور اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ ان کا لڑکا قید ہو گیا ہے اور وہ اس کی رہائی کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں،
تو ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں 1111 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا وظیفہ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی رہائی کا انتظام فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے؟ تو محترم ناظرین و سامعین، وقت ہو رہا ہے، جلدی سے ہم جواب دیتے ہیں۔ یہ تفصیلی جوابات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں سوال ہوا تو تفصیلی جوابات دیے جائیں گے۔ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا یہ جائز ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو ہم نے پروگرام میں بتائی ہے کہ حضور نے قبروں پر جو عذاب ہو رہا تھا ان پر تر ٹہنی، تازہ ٹہنی توڑ کر آدھی اس پر لگا دی 2 قبروں پر، تاکہ جب تک وہ تر و تازہ رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی، ان کے ذکر کی برکت سے جو قبر میں ہیں ان کو عذاب میں کمی ہوگی۔ تو یہاں پر 2 باتوں کا خیال ضرور رکھا جائے۔ اگر ہم پھول کسی عام قبر پر ڈال رہے ہیں تو ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ چونکہ پھول تر و تازہ ہیں اور یہ اللہ کی تسبیح کریں گے، اگر ولو بالفرض قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پھولوں کے ذکر کی برکت سے اس قبر کے عذاب میں کمی فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور حضور نے بھی بیان فرما دیا کہ جو بھی تر چیز ہے جب تک وہ ذکر کرتی رہے گی، یعنی تر و تازہ چیز جب تک ذکر کرتے رہے گی، اس قبر والے کو عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اور دوسری بات، ہم جو اولیاء اللہ کے مزارات پر پھول ڈالتے ہیں تو نعوذ باللہ کیا وہاں پر بھی عذاب ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہم پھول ڈالیں گے تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ عام قبرستان میں اگر ہم پھول ڈال رہے ہیں اور اگر وہاں پر عذاب ہو رہا ہے تو اس میں کمی آئے گی، اور اولیاء اللہ کی مزارات پر یا عام قبرستان میں کسی بھی قبر پر ہم ڈال رہے ہیں پھول اور وہاں پر کوئی عذاب نہیں ہے تو اس تسبیح کی برکت سے ان پر رحمتیں نازل ہوں گی، اولیاء اللہ کے قبر پر بھی، اور اگر عام قبرستان میں کسی قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے تو اس قبر پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کی رحمتوں سے وہ سرشار ہوتے رہیں گے۔ تو پھول ڈالنا بالکل جائز ہے، ایک جائز عمل ہے، لیکن اتنے زیادہ پھول ڈال دینا کہ سجاوٹ کی طرح نظر آئے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بھابھی ان کی جھگڑ کر چلی گئی ہیں اور وہ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم قرآن کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو ایک دلہن والوں کی طرف سے ایک شخص اور دلہے والوں کی طرف سے ایک شخص مقرر کیا جائے جن کی نیت صاف ہو اور جو یہ چاہتے ہوں کہ دونوں مل جائیں آپس میں اور ان دونوں کا رشتہ پھر سے جڑ جائے۔ جب وہ اس نیت کے ساتھ دونوں کو بٹھا کر سمجھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں صلح کروا دے گا، ان کے دلوں کی نفرتوں کو مٹا دے گا۔ تو جو بات کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ خالص نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری کوشش سے اللہ ان کو جوڑا دے، اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی ضرور کریں اور ضرور دعائیں کریں، اور اس کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد دونوں کرتے رہیں، یا جو شوہر ہیں وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور فضل فرمائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اور ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا کرسمس منانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، اس میں ہمیں شرکت کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہوتے ہیں، کرسچین برادرز ہوتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آج کا دن اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ تو ہم چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ایسے عقیدوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ چونکہ کرسمس کرسچین برادری میں اس نیت سے منائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس میں شرکت کی ہمیں ہرگز
इजाज़त नहीं है। क्रिसमस ट्री लगाना या सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनना या उसमें सेलिब्रेट में शामिल होना, ये हमें हमारे ईमान से दूर कर देता है और बाज़ उलमा के नज़दीक तो ये कुफ्रिया अमल है। बाज़ उलमा ने एहतियातन इसको नाजायज़ और हराम करार दिया है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसको कुफ्र तक करार दिया है। लिहाजा दोनों तरीक़े से हम उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं। लिहाजा क्रिसमस हरगिज़ मुसलमान नहीं मना सकता है। दूसरा और आखिरी सवाल ये पूछा गया कि नमाज की रकातों में शक हो जाए तो क्या करना चाहिए। याद रखें कि नमाज की रकातों में शक अगर पहली मर्तबा हुआ है, ज़िंदगी में पहली मर्तबा आप नमाज में हैं और शक हो रहा है कि ये मेरी कौन सी रकात है, दूसरी या तीसरी या चौथी या पहली या दूसरी, तो ये हुक्म दिया गया है कि आप नमाज को तोड़ दें और अस्सरे 9 फिर से नमाज का आगाज़ करें। अगर ज़िंदगी में पहली मर्तबा वसवसा आ रहा है और अगर आपको वसवसे आते रहते हैं, तो अगर आपको यकीन है कि 2 रकात हुए हैं, अगर आपको ये यकीन नहीं है कि 2 हुए हैं या 3 हुए हैं, तो आप गौर व फिक्र करें, दिल से सवाल करें कि ये कौन सी रकात है। अगर दिल आपका मुतमईन है कि ये दूसरी रकात है, अगरचे कि वो तीसरी हो, लेकिन आपका दिल मुतमईन है कि दूसरी है, तो आप दूसरी ही शुमार करें। अगर आपका दिल मुतमईन है कि ये तीसरी है, अगरचे कि चौथी हो, दिल ये कह रहा है कि ये तीसरी है और यकीन है आपको, तो आप तीसरी ही शुमार करें और नमाज़ पढ़ लें। आपको कोई सजदे सहव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको शक है, यकीन नहीं है बल्कि शक है, दूसरी है या तीसरी है, वसवसा बार बार आता रहता है, दूसरी है या तीसरी है या चौथी है, तो आप जो भी आपका गुमान गालिब है उसके मुताबिक अमल करें और आखिर में सजदे सहव कर लें, तो आपकी नमाज बिला कराहत हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, वक्त हो चला है इख्तिताम का। हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत व किरदार पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है मुसलसल। आज भी कुछ बातें अर्ज़ करने की हमने कोशिश की है, मुकम्मल तौर पर हम नहीं बयान कर सके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी बाकी रही तो ज़रूर इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला औलिया अल्लाह के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।